اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، یا کوئی بھی اچھی بات ہو۔ ویسے تو کوئی شخص انتقال کر جائے تو ناظرین ہم کبھی بھی اس کے بارے میں، اگر وہ مسلمان ہے، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ گناہ گار دنیا سے گیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یا اپنی طرف سے جو ہم باتیں کرتے ہیں یار یہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ تو بڑا بد کردار تھا، معاذ اللہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ علاوہ یہ کہ اس نے اگر علی الاعلان، یعنی جرأت کے ساتھ علی الاعلان کسی چیز کا خیال نہ کرتا ہو اور علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہو، لوگوں کو بھی نافرمانی کی طرف لگاتا ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ناظرین، جس کا حال کسی اور کو نہیں معلوم لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یار یہ تھا تھوڑا سا، لیکن جب انتقال کر جائے اور اسلام کی حالت میں ہو تو پھر ناظرین خاموش رہنا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہم نہیں کرتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارے کام ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں ہم اس میں انٹرفیئرنس کی کوشش کرتے ہیں، انٹرفیئر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ہے کہ یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، ارے اس کی تو مغفرت ہونے والی نہیں ہے، اس سے تو وہ کام کیے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ بہت نیکوکار ہیں اور آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان معاملات میں گفتگو نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہاں ناظرین میں ایک بات عرض کروں گا کہ موت کے وقت کون سی ایسی علامات ہیں کہ جو علامت بظاہر اس طرف جاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے اور اس کا حال بہت اچھا ہے۔ اس میں ناظرین بیان فرمایا گیا کہ مرتے وقت، یعنی موت کے وقت ماتھے پر پسینہ ہو تو فرمایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اسی طرح ناظرین مرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور مرتے وقت اگر اس کے جو ناک کا یہ حصہ ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص روتا ہے نا تو یہ ناک کے جو نتنے ہیں یہ پھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین اگر یہ نتنے پھولے ہوئے ہوں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں بھی یہ اللہ کے خوف سے رویا کرتا تھا، جب کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو رویا کرتا تھا، اور جب رونے کی حالت ہوتی ہے تو یہ نتنے خود بخود پھول جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 علامات بتائی گئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ علامتیں جب ہمیں بتائی گئی ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بس اپنی زندگی کو ایسا کر لیں، اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ جب آپ آئے تھے نا تو لوگ ہنس رہے تھے، رشتہ دار خوش تھے، ہنس رہے تھے، والدین ہنس رہے تھے، اور آپ رو رہے تھے۔ بچہ روتا ہے نا، لوگ ہنستے ہیں خوشی کے مارے کہ بھائی اولاد ہوئی ہے، لیکن بندہ دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ مسکراتا ہوا جائے اور اس کے پیچھے لوگ رو رہے ہوں کہ کتنا پیارا بندہ تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 103،
اور اس کا ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بمؤمنین پڑھیں گے، وقف کے صورت میں بمؤمنین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 103 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 103 یعنی 103 نمبر آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، اکثر تیسرا، الناسی چوتھا، لو پانچواں، حرستا چھٹا، بی ساتواں، مؤمنین آٹھواں۔ کل یہاں پر 8 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ما پر آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اکثروں میں را پر پیش ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر پیش ہے، اس سے الناسی کی نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ نون حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے۔ اکثر الناسی نہیں، اکثر الناسی، ولو حرست، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ولو حرست، بی علیحدہ، مؤمنین علیحدہ، مؤ میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے بمؤمنین، یہاں وقف پڑھیں گے تو بمؤمنین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم پڑھیں گے اور آج کا سبق ہم لکھیں گے، اور اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ آج کا سبق ہو گیا۔ جلدی سے دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر اسماء کون کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اکثر، دوسرا الناس اور تیسرا مؤمنین۔ تو ناظرین یہ 3 جو ہے وہ اسماء ہیں، 3 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ایک ہی فعل ہے یہاں پر حرستہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کون کون سے ہیں ناظرین۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ما، نمبر 1 واو، اور تیسرا لو، چوتھا بی۔ چلے آ جائیں ناظرین، پہلے اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اکثر، دوسرا الناس، اور تیسرا مؤمنین۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ ناظرین 3 اسماء ہیں اور ایک فعل ہے، اور
4 جو ہے وہ حروف ہیں. تو جلدی سے آ جائیے اسما کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے اکثرا. اکثرا یہ سپرلیٹو فارم ہے جسے ہم عربی میں اسم تفضیل کہا کرتے ہیں. اسم تفضیل وہ اسم کے دوسرے کے مقابلے میں اس میں معنی میں زیادتی پائی جائے. کثیر کا معنی ہے زیادہ اور اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت. اور اکثر کو اردو میں ہم عام طور پر اکثر ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں نے فلاں جگہ لوگوں کو بلایا تھا لیکن اکثر لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے. تو اکثر کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے الناس. ناس کا معنی ہے لوگ یا لوگوں بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ناس اسم جنس ہے. جب اسم جنس کہا جائے ناظرین و سامعین تو اسم جنس وہ ہوتا ہے جو واحد اور جمع دونوں پر دلالت کرے. تو ناس کا معنی لوگ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ ناس واحد ہے، مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اناسن. تو ناس کا معنی لوگ، اناسن لوگوں. پھر اس کے بعد اگر جو اگلا اسم ہے وہ ہے مؤمنین. مؤمن کی جمع ہے مؤمنون اور مؤمنین 2 جمع آتی ہے. مؤمن ناظرین اسے مومن بھی کہتے ہیں، مؤمن بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو مؤمن ہی پڑھیں گے کہ حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. لیکن عام عربی بول چال میں مومن بھی کہا جاتا ہے. اور اردو میں ہم مومن کہتے ہیں. مومن نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہے. تو ہم عام طور پر مومن کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا مومن ہے. تو مومن، تو مومن یہ مفعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے ایمان والا. مؤمنون اور مؤمنین ایمان والے بہت سے لوگ. تو عام طور پر ناظرین مومن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. حرستہ. حرستہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کہ آپ نے خواہش کی. اور لو یہاں پر موجود ہے. تو لو یہاں پر ناظرین عام طور پر لو جو ہے شرط کے لیے بھی آتا ہے اور یہاں پر اس کا معنی ہے اگرچہ. لو حرستہ، اگرچہ آپ خواہش کریں. لو حرستہ، اگرچہ آپ خواہش کریں. چلتے ہیں حروف کی یعنی. واو کا معنی اور ہے، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. اور اس کے بعد لو ہے، اس کا معنی ہے اگرچہ. اور بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات تحسین کلام کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ تحسین کلام کے لیے ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. 8 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اکثر، نمبر 2 مؤمنین میں مومن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، را نون پیش رن، نون الف زبر نا، سین زیر سی. وما اکثر الناس. واو زبر وا، لام واو زبر لو، حا زبر حا، را صا زبر رس، تا زبر تا، ولو حرستا. با زر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون زبر نا، بمؤمنین. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. یہاں وقف پڑھیں گے تو بمؤمنین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم چلیں گے تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم کریں گے تلاوت ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اس کا معنی ہے اور، ما اس کا معنی ہے نہیں، اکثر اس کا معنی یا تو بہت زیادہ، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے اکثر۔ الناسی لوگ، وا اور لو اگرچہ حرستا آپ خواہش کریں یا آپ تمنا کریں، بی اس کا معنی کچھ بھی نہیں، مؤمنین ایمان لانے والے، ایمان لانے والے بہت سے لوگ۔ تو ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو ہے وہ آیت نمبر 95 کی جانب تھے۔ اچھا، آیت نمبر 94 میں فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ جو ہے مصر سے روانہ ہو گیا تو ان کے والد یعنی یعقوب نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جواباً کہا قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم، انکا بے شک آپ لفی ضلالک القدیم اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں، ابھی تک یوسف کی محبت آپ کے دل سے نکلی نہیں ہے۔ ناظرین یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے تھے، تو یہاں بیٹوں سے مراد ان کے پوتے نواسے اور دیگر مجلس کے حاضرین ہیں۔ دلال کے اس جگہ 3 معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ دلال کے کئی معنی آتے ہیں۔ نمبر 1، دلال کے معنی شقاق کے ہیں، یعنی آپ اپنی اسی پرانی بدبختی اور سختی میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے آپ یوسف علیہ السلام کا غم جھیل رہے ہیں۔ اور حضرت مقاتل نے کہا کہ مقاتل نے اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا کہ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 24 قوم سمود نے کہا کیا ہم اپنوں میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں گے، پھر تو ہم ضرور بدبختی اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب جو دلال کا معنی ہم نے ناظرین بدبختی کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 24 میں۔ قتادہ نے کہا کہ آپ اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکلتا۔ اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ضرور محبت کی کھلی وارفتگی میں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے۔ ناظرین اور حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ ایک کلمہ ہے اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرتے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں صحیح فکر سے ہٹ چکے تھے اور در حقیقت کہنے والے خود دلال میں مبتلا تھے۔ تو ناظرین جو اس کے معنی ہیں وہ بھی ہم نے عرض کیے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کا معنی بدبختی یا اس کا معنی ناظرین سختی کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہاں پر یہی کیا جائے گا کہ لفی ضلالک، یہاں ضلال سے مراد ان کی جو محبت تھی، وارفتگی تھی، اس سے مراد وہ ہے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور جس طرح ہم ناظرین بریک سے پہلے عرض کر رہے تھے
کہ یہاں پر دلال سے مراد یہی ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو وہاں بھی معنی گمراہی کے نہیں ہوگا، وہاں بھی محبت میں وارفتگی کی معنی میں ہوگا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود یعنی وارفتہ پایا تو فہدا، اس نے اور راستہ عطا فرمایا۔ اب ناظرین اس کے بعد اگلی آیت ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال لم قل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور اگلی آیت نمبر 97 میں قالوا یا ابانا، ان سب نے مل کر کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر، آپ استغفار کیجیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، کہ بے شک ہم گناہگار ہیں۔ اب ناظرین یہوذا جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہوذا آپ کے بیٹے کا نام تھا، یہ وہی تھا کہ جس نے اس بات کی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ اپنے بھائی یوسف کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص خون آلودہ لے کر میں ہی اپنے والد کے پاس گیا تھا اور میں نے ہی انہیں غمزدہ کیا تھا، تو آج میں ہی ان کی قمیص لے جا کر گویا کہ خوشخبری دوں گا کہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں حیات ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے وہ قمیص آپ کے چہرے پر ڈال دی اور آپ اسی وقت بینا ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے القاہ علی وجہہ، یہوذا نے یعنی اس نے اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فرمایا کہ فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ بینا ہو گئے۔ اب بڑے خوش ہوئے، سارا غم جاتا رہا اور آپ نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا ناظرین کہ یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ سچا ہے، اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یوسف کس دین پر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ دین اسلام پر ہے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نعمت پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں ناظرین کہ جب اتنا عرصہ غم میں مبتلا رہے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، جب آنکھوں کی بینائی لوٹی اور ناظرین خوشخبری مل گئی تو پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا یوسف کس دین پر ہے۔ تو یہاں سے ناظرین یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی یہ چاہت ہوتی ہے ان کی اولاد دین اسلام پر رہے، ان کی اولاد اچھے کاموں پر رہے، اچھے راستے پر رہے، باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ پوچھی کہ میرا بیٹا یوسف کس دین پر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کے بیٹوں نے کہا اے ہمارے والد، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بڑے ظلم کیے تھے اور اپنے باپ کو ان کی جدائی کے رنج و غم میں مبتلا کیا تھا، اور جو شخص کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں، وہ ظالم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے، اس کا جو مال چھینا ہے اسے واپس کر دے، جو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے اور دنیا میں اس سے اپنا قصور معاف کروا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ظلم کے اس دن آنے سے پہلے تلافی کر لے جس روز اس کے پاس کوئی دینار نہیں ہوگا، نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آگے کیا ہوا ناظرین، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ قال سوف استغفر لکم ربی، آیت نمبر 98 کہ ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت استغفار کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں فرمایا کہ ان قریب استغفار کروں گا، اور آگے کیا ہوا ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبہ۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت ولو نہیں ہے، ولو حرصت بمؤمنین، صدق اللہ العظیم، اور آپ کو کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ترجمہ، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حرصتا، را کو پر کر کے پڑھیں، حرصتا بمؤمنین، حرصت بمؤمنین، اور آپ کو کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی مفتی صاحب، پروگرام کے بعد میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کا کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، 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 مؤ میں جھٹکا دے، بمؤمنین۔ بمؤمنین، جزاک اللہ خیر۔ ذرا پریکٹس کر لیجیے گا، مؤ پہ جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے، بمؤمنین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اماں کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس وما اکثر الناس ولو حرصت ولو حرصت بمؤمنین۔ بمؤمنین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، آمنہ تانڈیا والا سے۔ جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ترجمہ، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عروج عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں یہ دونوں بہنیں ہیں اور بہت پیارے انداز سے پڑھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں اور اس میں رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اس طرح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اس طرح سنتا ہوں ناظرین بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں
اور یہ ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ سفر ہے، انتہائی مبارک سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے جاری و ساری فرمائے۔ لاکھوں لوگوں نے اس سے اپنا پڑھنا صحیح درست کیا ہے، قرآن فہمی الحمدللہ اس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو لگایا ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھے، کتنی مائیں بہنیں بھی فون کرتی ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے قرآن پڑھنا بھی سیکھا اور قرآن فہمی بھی سیکھی الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احساس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جاری و ساری فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپیر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کریں، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔